سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء اکرام اور حاضرین مجلس، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزوں کو بنایا اس میں انسان کو اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق بنایا. اور ہم کو انسان ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض بے شمار نعمتیں عطا فرمائے. اتنی نعمتیں اس جسم کے اندر دیں کہ انسان اس کی گنتی نہیں کر سکتا. ساری چیزیں دیں، عقل مند بھی بنا دیا کہ اگر عقل نہ ہوتی تو مال، دولت، حسن، جمال، طاقت، کوئی چیز کام نہ آتی. ساری چیزوں کا فائدہ اور لابھ تبھی ہوگا جب اگر عقل رہے گی. عقل گئی تو سب برباد. اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرما دی اور پھر تکمیل فرما دی ایمان عطا کر کے کہ انسان ہو اور ایمان نہ ہو، یا ایمان پر زندگی نہ گزرے، یا خدا نہ خواستہ ایمان پر موت نہ آئے، یعنی مرتے وقت بغیر ایمان کے چلا جائے انسان، تو سب کچھ برباد ہو گیا. پھر ہمیشہ کا دکھ، تکلیف، مصیبت، ذلت، رسوائی اٹھانی پڑے گی. یہ جسم جو ہے انسان نہیں ہے. اصلی انسان تو روح ہے. جس کو ہم انسان کہتے ہیں یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور جان، یا جسم اور روح، جس کو ہندی میں آتما بھی کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا اور تھوڑے مدت کے لیے یہ جسم دے دیا. اب ہم اس جسم کو استعمال کریں گے کب تک؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو 40، کسی کو 80، کسی کو 100، کوئی 20 میں ہی چلا جاتا ہے. کوئی بہت ہوگا تو 120 ہو جائے گا. بس تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو 100 سے اوپر جاتے ہیں. اس میں بھی دوسروں کا محتاج ہو گئے. الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، مشکل کی زندگی ہوتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدت کے لیے، کچھ تھوڑے سے سمے کے لیے، وقت کے لیے ہم کو یہ جسم عطا کر دیا، ہم کو یعنی ہماری روح کو۔ اب ہم نے اس جسم کو انسان سمجھ لیا، ہم نے سمجھا یہی ہے انسان، حالانکہ یہ انسان نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ تو جوتے چپل کپڑے کی طرح ہے، استعمال کرو گے ٹوٹے گا پھٹے گا، لے جاؤ گے موچی کے پاس، وہ ٹھونک پیٹ کر سلائی ولائی کر کے دے دے گا، لے جاؤ استعمال کر لو، پیسے لے لے گا۔ آج کل مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی بہت سارے ایسے ہو گئے کہ ڈاکٹر کم ہیں ڈاکو زیادہ ہیں۔ وہ جسم بھی کاٹتے ہیں اور جیب بھی کاٹتے ہیں، ہے نا۔ دل کی بیماری ہو گئی تو پھر آدمی کو بکرے کی طرح کاٹا جاتا ہے، معلوم ہے۔ بائی پاس سرجری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جیب بھی کٹتی ہے، گاڑی باڑی سب بیچنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا غریب آدمی کے ساتھ، کرانا پڑتا ہے۔ تو چنتا ہم کو انسان کے جسم کی ہے، اس سواری کی ہے، اس چیز کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم کو عطا کری۔ اس کی چنتا فکر نہیں ہوتی جو ہمیشہ کی چیز ہے۔ اس روح کو اس جسم سے نکال کر اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ منتقل کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ آدمی کا ٹرانسفر ہوگا کہاں؟ اس کو کیا کہتے ہیں جہاں بھیجا جائے گا؟ آخرت۔ اس کے بعد کہیں اور جائے گا انسان؟ نہیں جائے گا۔ وہ کبھی زندگی ختم ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کسی تیسری دنیا میں جانا نہیں ہوگا، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو وہی اصلی زندگی ہے نا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی، دنیا بنائی گئی سجائی گئی تمہارے لیے۔ اتنی نعمتیں تو اللہ نے جسم میں دی، اتنی نعمتیں دنیا میں بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، گنتی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب گنتی بھی نہیں کر سکتے تو شکریہ کیسے کریں گے؟ ہے نا مجبوری، پورا شکریہ بھی نہیں کر سکتے اللہ میاں کا۔ کرتے 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 تھک جائیں گے، کر نہیں سکیں گے، مر جائیں گے، کر نہیں سکیں گے۔ پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں دی، یہ دنیا سجا دی ہمارے لیے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کو تمہارا بیگاری نوکر بنا دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے، انسانوں کے لیے۔ فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، یہ سجائی گئی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے
کہ ہم کو دنیا کے لیے بنایا گیا ہے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نا بھئی زندگی تو بھیا ایک بار کی ہے، مزے کر لو۔ بابر بیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست، بابر نے تو اس کے بابری میں لکھا، اور یہ تو سراسر کفر ہے۔ بابر بیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست، بابر مزے کر لو، دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا مزے کے لیے تھوڑی دی گئی ہے، دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی، تم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگر ہم کو دنیا کے لیے بنایا گیا ہوتا تو ہمارا مقصود دنیا ہوتی، لیکن دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہمارا نوکر بنا کے، بیگاری نوکر بنا کے مسخر کیا ہمارے لیے۔ سورج کی ڈیوٹی لگائی، چاند کی ڈیوٹی لگائی، ہواؤں کی ڈیوٹی لگائی، زمین کی ڈیوٹی لگائی، آسمان کی ڈیوٹی لگائی، اللہ میاں نے لگائی، اور کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے، ہمارا نوکر بنا کے پیدا کیا۔ اب جن لوگوں کی بدھی ماری گئی انہوں نے ان کو خدا بنا لیا، کوئی سورج کو پوجنے لگا، کوئی گاچ کو پوجنے لگا، کوئی کسی چیز کو، کوئی کسی چیز کو، تو بدھی ماری گئی ہے نا۔ اللہ میاں نے وہ بدھی مارے جانے سے ہم کو بچایا ایمان عطا کر کے۔ اب اس ایمان پر زندگی ہو اور اس ایمان پر موت آ جائے، ہم کامیاب ہو گئے۔ تو چنتا کیا کرنی ہے، فکر کیا کرنی ہے، سوچنا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے کہ زندگی ایمان پر، اللہ کی مہربانی سے مل گیا ایمان، ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، بس مل گیا، اللہ ہی کے کرم سے مل گیا، ہمیں تو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم سے زیادہ عقل مند لوگ دنیا میں موجود ہیں، ایمان سے محروم رہ گئے۔ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے موجود ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور قومیں موجود ہیں، ایمان سے محروم رہ گئے۔ بنا کوشش کیے، بنا کسی اس کے اللہ تعالی کی مہربانی سے ہم کو ایمان کی دولت مل گئی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی ایمان تو گاچھ کی طرح ہے، پیڑ کی طرح ہے، پانی دو گے، کھاد دو گے، نولائی کرو گے، گڑائی کرو گے، اس کی دیکھ ریکھ کرو گے، یہ پھلے گا، پھولے گا، سرسبز و شاداب ہوگا، ہرا بھرا ہوگا، پھل زیادہ بھی ہو جائیں گے، پھل خوبصورت بھی ہو جائیں گے، پھل مزیدار بھی ہو جائیں گے، وہ مزہ ہی مزہ ہے۔ چھوڑ دو گے تو پھل کمزور ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، پیڑ ہرا بھرا نہیں رہے گا۔ اور اگر تم نے اس میں تیزاب ڈال دیا، ایسڈ ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا۔ وہ ایسڈ کیا چیز ہے؟ اچھا عمل مسلسل کرتے رہنا، یہ ہے پیڑ کو پانی دینا اور کھاد دینا۔ کچھ عمل کرنا، کچھ چھوڑ دینا، بے فکر ہو جانا، کبھی کر لیا، اکثر چھوڑ دیا، وہ ہے بے عملی، بے عمل ہو گئے۔ تو آپ نے اس میں پانی نہیں دیا، وہ نہیں دیا، تو وہ سرسبز و شاداب نہیں رہے گا، ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے پیڑ کمزور ہو جائے گا، پھل کم ہو جائیں گے، اس کی شادابی، اس کا ہرا بھرا پن کم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے گناہ کیا اور گناہ کرتے رہے تو وہ ایسا ہے جیسے ایمان کی جڑوں میں ایسڈ اور تیزاب ڈالنا، پھر خطرہ ہے ایمان چلا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا،
گناہ تو سب سے ہوتا ہے. معصوم کون ہے؟ انبیاء کرام معصوم ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن گناہ اگر ہو جائے اور توبہ بھی کرتا رہے، آدمی متوجہ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف. بازا بازا ہرا چہ ہستی بازا، گر کفر و گبر و بت پرستی بازا، کی درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹی ہے تو پھر بازا، پھر توبہ کر. اب توبہ کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے کہنا نہیں ہے صرف. توبہ کا مطلب ہے دل میں یہ ارادہ کر لینا، یہ نیت کر لینا، یہ عزم کر لینا کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. توبہ کرنے والے کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو اسے. بس توبہ کرنے کی شرائط کو پورا کرے انسان. زبان سے توبہ توبہ کرنا کافی نہیں ہے، یہ ارادہ کر لینا ہے. یہ ارادہ کرنا، عزم کرنا ضروری ہے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اور گناہ بھی 2 طرح کے ہیں. ایک اللہ تعالی کے حق میں، اللہ تعالی کے حقوق میں بے پرواہی برتنا، اور ایک ہے بندوں کے حقوق میں لاپرواہی برتنا. ایک عام شکایت ہے کہ مسلمان اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے وراثت میں. عام شکایت، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. جو دیندار ہیں، کچھ تھوڑا سا دین کی سمجھ ہے جن کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ بہنوں سے کہتے ہیں معاف کر دیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بہنوں کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سوشل پریشر میں، سماجی دباؤ میں معاف کرتی ہے کہ بھائی سے رشتہ ختم ہو جائے گا. پھر اگر میں نے مانگ لیا، معاف نہیں کیا تو بھائی سے رشتہ ختم ہو جائے گا، میرا آنا جانا بند ہو جائے گا میرا. اس وجہ سے مجبور ہوتی ہے وہ یہ کہنے پر کہ ہاں میں نے معاف کیا بھائی، تو رکھ لے. معاف نہیں ہوتا. اب سنو انجام کیا ہوگا. انجام یہ ہوگا کہ ہم نے عمرہ کیا، زندگی بھر قرآن شریف پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، صدقہ دیتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، مدرسے میں چندہ دیتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے. ساری نیکیاں جمع ہو کر کے ترازو میں رکھ دی جائیں گے. پھر بلایا جائے گا، بھئی یہ بتاؤ کہ اس کے کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے اس کے اوپر؟ تو بہن کھڑی ہو جائے گی، جی میرا حق ہے تو اس کا حق دے دو. معلوم ہوا جتنی نیکیاں جمع کی تھی ساری چلی گئیں. کچھ گالیوں میں چلی گئیں، کچھ جھگڑے فساد میں چلی گئیں، کچھ غیبت میں چلی گئیں. یہ سارے وہ عیب ہیں جو عام طور پر ہمارے اندر موجود ہیں، انہی کا ذکر کر رہا ہوں. جو نہیں موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے، یا جو کم ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہے. بات ان عیبوں کی ہے، ان گناہوں کی ہے جو جس میں ہم بحیثیت قوم کے مبتلا ہیں. غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. لیکن تکبر نے، اپنے آپ کو بڑا بننے کے شوق نے، دوسرے کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کا طریقہ اپنانے کا شیطان نے راستہ دکھایا کہ اس کی نیکیاں کھا جاؤ دیمک کی طرح سے. تو کیا کیا؟ سمجھا دیا
کہ اس کی برائی کرو گے دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کر. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ میں نے کسی اپنے بھائی کو یا کسی میرے بھائی نے مجھے کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا. غیبت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے اپنے کسی بھائی کو، اور وہ اس سے کہنے کے بجائے کسی اور بھائی سے آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. نیت کچھ بھی ہو، آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے یا کوئی اور غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، چھوٹا بڑا کوئی سا بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر جس کو دیکھا ہے، جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، وہ اگر سن لے گا تو اس کو برا لگے گا، ہے نا؟ اس کے سامنے کہیں گے تو اسے برا لگے گا. تو آپ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں کسی اور سے، اور سچی بات ہے بالکل، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ غلط کام کرتے ہوئے، تو بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں. تب آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آ گئی ہے گویا کہ آپ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے لاش میں سے نوچ کر. یہی تو مطلب ہوگا. قرآن میں اللہ میاں نے کہا. سمجھ رہے ہو؟ کسی کی صحیح بات، کسی کا صحیح گناہ، کسی کا صحیح عیب، اگر اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے میں کسی اور سے آپ کہیں گے تو آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں آپ ایسے ہیں گویا کہ آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. گھن آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ گھن آ رہی ہے. ذرا سوچو، بھائی کی میت پڑی ہو اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو نوچ کے، آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ سوچ کے کیسا لگ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے مثال دی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، اور یہ چیز آپس میں محبت نہیں نفرت پیدا کرتی ہے. سمجھ رہے؟ صحیح غیب ہے، صحیح بیماری ہے اس کی، اس نے واقعی میں غلط کام کیا، تب بھی آپ اس کے پیچھے میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. بیان کریں گے تو ایک تو یہاں یہ ہو گیا، اور وہاں جانتے کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں اسی کے حصے میں چلی جائیں گے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے گالی بکی، حضرت نے بڑی سی پھل کی ٹوکری بھیج دی گالی بکنے والے کو. وہ حیرت میں، یار میں تو آج ہی تو گالی بک کے آیا ہوں اتنی ساری، اور یہ امام صاحب کو کیا ہو گیا؟ امام صاحب بھی بڑے تاجر تھے ماشاءاللہ، امام صاحب کو ہو کیا گیا ہے؟ تو پوچھا امام صاحب سے کسی شاگرد نے، حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا اس نے نیکیاں دے دی نا مجھے، میرے گناہ اپنے ذمے لے لیے، اپنی نیکی مجھے دے دی، تو میرا تو مخلص ہو گیا وہ، تو میں تو اس کو پھر دے گا تو پھر بھیجوں گا. سمجھ رہے ہو؟ خالی ہو جائیں گے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا بدنصیب ہوگا وہ آدمی، یہ لفظ استعمال فرمائے، بڑا بدنصیب ہوگا وہ انسان جو بہت ساری نیکیاں لے کے جائے گا لیکن بہت سارے حقدار بھی کھڑے ہو جائیں گے. حقدار کون ہوگا؟ بہن کھڑی ہوگی، غیبت کی تھی وہ کھڑا ہوگا، بہتان جھوٹا الزام لگایا تھا وہ کھڑا ہوگا، گالی دی تھی وہ کھڑا ہوگا، لڑائی کری تھی وہ کھڑا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا تھا وہ کھڑا ہوگا. اب معلوم ہوا لوگوں کے حق تو ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، ان کا جمع پونجی ساری چلی گئی، بینک بیلنس خالی ہو گیا، زیرو ہو گیا. اب فرشتے کہیں گے اللہ میاں سے، اللہ میاں ابھی تو حقدار کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا تو ختم ہو گئی نیکیاں ساری. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان جو لوگ حقدار ہیں ان کے کچھ گناہ ہوں گے نا، ہاں ہیں ٹھیک ہے، وہ اس کے ذمہ ڈال دو اور جہنم میں جانا پڑے گا. نیکیوں کے باوجود خالی دامن ہو کے برائیاں لے کے انسان جہنم میں جائے گا. اور یہ جو سماج ہے نا ہمارا، یہ جتنی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں حق مارنے کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا؟ اچھا ایک صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، ایک مولوی صاحب سے معلوم ہو گیا آپ نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا. کہنے لگے اب کیا کروں، وہ تو ہو گیا اب کیا کروں. میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے وہ بہن کا تو انتقال بھی ہو گیا. میں نے کہا بہن کے بچے تو ہیں، دے دو ان کو
اس کی موت کے بعد جتنا حصہ ملنا تھا، اگر یہ جائیداد اس کے پاس ہوتی، یہ حصہ اس کے پاس ہوتا، تو جتنا یہ بچوں کا حصہ بیٹھتا تھا سب کو بانٹ کر کے انہیں دے دو. اور یقین جانیے کم نہیں ہوگا. برکت دینی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان کا اختیار ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں زمین زیادہ ہے، 5 بیگھے زمین ہے میرے پاس، اس میں سے 3 بہن کے پاس چلی جائے گی تو میری 2 ہی رہے گی، یا 2 چلی جائے گی 3 ہی رہے گی. پر اللہ تعالیٰ اس 3 میں وہ برکت دیں گے جو آج کے اس 5 میں نہیں ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی کو مغفرت کا فیصلہ کر دے، میری وجہ سے میرے بندے نے بہن کا حق ادا کیا ہے، وہ زندہ ہو یا مر گئی ہو، وہ معاف کر چکی ہو یا معاف نہ کیا ہو، ہر حال میں آپ دے دیں، اس کو مالک بنا دیں. پھر وہ اگر آپ کو دے دے وہ الگ بات ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو مالک بنا دیں. جب ہم دوسروں کا حق ماریں گے اور بیماری اتنی ہو جائے گی کہ یہ قومی بیماری بن جائے گی، سماجی بیماری بن جائے گی، مسلمانوں کی عام بیماری بن جائے گی، تو مجھے بتائیے جو لوگ بیچارے کچھ تھوڑے سے ہیں جو دیتے بھی ہیں اپنی بہنوں کا حق، وہ بچیں گے وہ بھی نہیں، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. انفرادی جرم کی سزا فرد کو ملے گی، آدمی کے جرم کی، گناہ کی سزا آدمی کو ملے گی. ایک آدمی شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے بھائی کو سزا نہیں دیں گے، اسی کو دیں گے نا. لیکن اگر قوم من حیث القوم گناہ کرنے لگے گی تو اس کی سزا پوری قوم کو ملے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سزا نہیں مل رہی ہے دنیا میں، سزا نہیں مل رہی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، جو ہوگا سو ہوگا. ابھی تو دنیا میں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا، رہنا سہنا؟ جی نہیں. اگر انسان ہو، جانور اور کتے اور گدھا نہیں ہے اور انسان ہے، تو اس کی پہلی ضرورت عزت ہے. سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ عزت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کے پاس عزت رہ گئی ہے؟ اگر اس غلط فہمی میں آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ ہوں گے، میں اس غلط فہمی میں نہیں ہوں. عزت چلی گئی ہماری. وجہ کیا ہے بے عزت ہونے کی؟ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. عزت تو چلی گئی ہے، کہاں ہے عزت؟ جرائم، گناہ جو مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر کیے جا رہے ہیں، ان کی لسٹ بنائیے اور ان سے بچنے کا فیصلہ کیجیے. شادیاں کیسی ہو رہی ہیں؟ ویسے تو غریب ہیں، شادی کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ غریب، غربت کیا چیز ہوتی ہے. کون مانے گا غریب ہے؟ کون مانے گا؟ سوال تو ہوگا نا، بھئی تم نے کیا کیا؟ تو اجتماعی جرائم، ان سے توبہ کرنی چاہیے، عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے. کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کبھی تکبر نہیں کریں گے. تکبر کرنے والا اللہ تعالی سے مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے. ہمت کسی میں اللہ سے مقابلہ کرنے کے؟ لیکن دل میں تو تکبر کا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، چودھری بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بھئی ہماری عزت کا معاملہ ہے. کیا عزت کا معاملہ ہے تمہارا؟ عزت ہے کہیں تمہارے پاس؟ کہاں ہے عزت؟ تو بزرگوں اور دوستوں، تکبر، یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ روحانی بیماریاں ہیں. جسمانی بیماریوں کے نتیجے میں علاج نہیں کروایا تو
تو زیادہ سے زیادہ موت ہوگی، وہ علاج کے بعد بھی ہوتی ہے، لیکن روحانی بیماریوں کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کی زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ کون سی زندگی؟ جس کو آخرت کہتے ہیں، اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تکبر سے، حسد سے، غیبت سے، لالچ سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، ان ساری چیزوں سے، بے ایمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ مدارس عطا فرمائے، ان مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کا تعاون ہونا چاہیے، اور مال سے نہیں جان سے بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اپنے بچے دیجئے، بچوں کی فکر کیجئے، ان کے ایمان بچانے کی فکر کیجئے۔ آج سب سے بڑا خطرہ بچیوں اور بچوں کے ایمان پر ہے، آپ ہی کو فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرمائے، موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے، اس کا فیصلہ فرمائے، اس کے فیصلے سے ہی ہم کو ایمان ملا ہے۔